بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب اور ملک کی لائف لائن تصور کیا جاتا ہے۔ شہر پر کبھی دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں تو کبھی بد انتظامی کے باعث جہاں کے مسائل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اگست میں ہونے والی ریکارڈ بارش کے بعد شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تباہ ہو گیا، اور وفاق نے پھر سندھ حکومت کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی کے لیے 1100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، لیکن لگتا ہے فنڈز کے معاملے میں بھی شفاعت اب سیاست ہونے لگ گئی ہے۔ جی جناب، سندھ اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور شہر کی ترقی ایک خواب ہی لگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بڑا ایک عجیب و غریب سٹان سامنے آ رہا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب جو پیکج اناؤنس کیا گیا ہے اس میں میجورٹی شیئر پیپلز پارٹی کا ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے اس میں میجورٹی شیئر ہمارا ہے۔ تحریک انصاف اس حوالے سے اب اس کام کو جو کریڈٹ کی یہ جنگ ہے اس حوالے سے اب ایک واضح موقف اپنا چکی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کے مطابق وفاق فنڈز کا 62% نہیں دے رہا۔ انہوں نے وفاقی وزیر اسد عمر کے بیان کو غلط بیانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاق نے کراچی کے لیے 362.9 ارب روپے رکھے ہیں۔ وفاقی حکومت چیزوں کو گھما رہی ہے۔ سی پیک میں شامل کراچی سرکولر ریلوے بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ وفاق سندھ حکومت کو کوئی فنڈز نہیں دے رہا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ جو 1100 ارب روپے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں آ رہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اشتراک کے بعد یہ اماؤنٹ آیا ہے، تقریباً 750 ارب صوبائی حکومت کا ہے اور باقی اماؤنٹ وفاقی حکومت کا ہے۔ ماضی میں بہت اس طرح کے اعلانات کراچی شہر کے حوالے سے کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ کاغذوں کی حد تک محدود رہا۔ 1100 ارب کے پیکج میں بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے کہ کون سا کام کون کرے گا۔ ہم جو ہے بلو لائن کمپلیٹلی خود بنا رہے ہیں، ہم جو ہے یلو لائن کمپلیٹلی خود بنا رہے ہیں، گرین لائن جو ہے کمپلیٹلی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اورنج لائن ہماری ذمہ داری ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو کے تحت ملیر ایکسپریس وے سندھ گورنمنٹ اکیلے بنا رہی ہے۔ اس میں کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 1 سال کی ڈیوریشن کے ہیں، کچھ 2 یا 3 سال کی ڈیوریشن کے اور کچھ 5 سال کی ڈیوریشن کے ہیں۔ میڈیا پہ پرسیپشن چل رہا ہے جیسے سندھ حکومت ان سے پیسے مانگ رہی ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا، جو کام فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ خود کرے گی، اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی گفتگو آپ نے سنی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر فیصل واجہ کہتے ہیں کہ پی پی کا یہ فائنل راؤنڈ ہے، ابھی کام نہ کیا تو صوبے سے بھی جائیں گے، 18ویں ترمیم کر لیں یا 118ویں۔ 12 سال سے اقتدار میں ہیں، کیا کیا؟ آج وفاقی حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کریڈٹ کا ہے، اب مسئلے حل ہوں گے، لیکن پی پی نہیں چاہتی کہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو ملے، اس لیے روڑے اٹکا رہی ہے۔ فائنل راؤنڈ ہے پیپلز پارٹی کا اس الیکشن میں، جس طرح بھی یہ آگے ہیں، یہ صوبے میں 18ویں ترمیم کر لیں یا 118ویں ترمیم کر لیں، یہ ان کا لاسٹ آپشن ہے اس بار پالیٹکس کرنے کا۔ یہ صوبے سے ہی باہر جائیں گے۔ 12 سال ایبسولوٹ پاور رہی پیپلز پارٹی کے پاس، اس 12 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم وفاق کے پر الزام لگاتے ہیں پچھلے 2 سال سے۔ تو جب ان کی وفاق میں حکومت تھی تب کیا کیا؟ اس زمانے کے پروجیکٹ جو K4 جو 100 روپے بننا تھا اب 10,000 میں بن رہا ہے، وہ بھی ہم نے اپنے کھاتے لے لیا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ کراچی کے اگر آج مسئلے حل ہو گئے جو ہوں گے تو سارا کریڈٹ ہمیں مل جائے گا، یہ وہ کریڈٹ دینا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے روڈے اٹکائیں گے۔ یہ اسی پروگرام میں فیصل سبزواری بھی خاصے گرجے برسے۔ حکومتی اتحادی ہے MQM، لیکن اس کے باوجود 1100 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ پہ، ترقیاتی پیکج پہ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ پیسہ کراچی کے بجائے دبئی ریل اسٹیٹ میں نہ لگ جائے۔ قومی اتفاق رائے ہوا کہ جب یہ بلدیہ کی حکومت چلی جائے پھر سب مل کر کراچی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں، کہیں غلطی سے اس کا سیاسی فائدہ MQM نہ اٹھا لے۔ اس میں بھی خوش ہے، اس سے امیدیں بھی بنوائی ہیں، لیکن خدشات نے اس وقت یقین کی شکل اختیار کر لی۔ پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز کا تو ان کو ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ صوبائی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے، دے۔ وفاقی حکومت نے ایڈمنسٹریٹر کو قبول کیا ہے تو وہ جواب دے۔ کم سے کم کراچی سے کا رہنے والا اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے کہ بھائی اس بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، اسی لیے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ تو بھائی ایسا تو کراچی کے کمشنر کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دے دی گئی کہ مجھے نہیں پتا کہ وفاقی حکومت
के पास क्या वजूहात थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ये तासुर भी कायम किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत अंदरूनी सिंध के बजाय अपने तरक्याती पैकेज को सिर्फ कराची तक महदूद रखना चाहती है। अंदरूनी सिंध दौरे के मौके पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाक को मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आया सिंध नज़र नहीं आता। NDMA को कराची के साथ मीरपुर खास को भी अपनाना होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामला ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शहबाज गिल साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब में वक्त देने के लिए। कराची के हवाले से बात करते हैं। कराची पैकेज आया, कराची के रहने वालों को बड़ी उम्मीद थी, इससे अभी भी है, लेकिन पहले ही रोज़ से ये पैकेज मुतनाज़ हो रहा है, बयानात सामने आ रहे हैं। वफाक और सिंध हुकूमत अब इस पे पोजीशन ले रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अब इल्ज़ाम लगाया है कि वफाक मामलात को घुमा रहा है। आपका वर्जन चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको ये तो पता है कि पिछले 12-13 साल की जो मुसलसल हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर, उसने कराची को अंधेरों में धकेल दिया। उसने कराची को जो है वो इतनी कसम पुरसी की हालत में ले गए कि आज जो सिचुएशन है वो हम सब के सामने है। अगर ये अपना काम करते, अगर ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करते तो आज कराची के ये हाल ना होते। कराची की तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। अब तबाही करने के बाद जब फेडरल गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम के बाद, ये जिम्मेदारी तो इनकी है, 18वीं तरमीम इन्होंने बड़े शौक से पास की थी। उसके ऊपर इन्होंने सारे जो है वो बाजे गाजे भी बजाए, क्योंकि उससे इनको अजाफी पैसा मिलता था। और वो अजाफी पैसा कभी पापड़ वाले के अकाउंट के थ्रू, कभी रेडी वाले के अकाउंट के थ्रू, वो जो है वो दुबई और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ये अपने अकाउंट्स में ले जाते थे। तो कहने का मतलब आपको ये है कि ये 18वीं तरमीम माल खाने के लिए तो पसंद थी, लेकिन जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पसंद नहीं थी। जिम्मेदारी इनकी थी जो इन्होंने नहीं की, और अब फेडरल गवर्नमेंट को आके जिम्मेदारी जो उनकी नहीं भी बनती थी वो भी करने की फेडरल गवर्नमेंट वहां कोशिश कर रही है कराची के शहरियों के सुकून के लिए। अब इन्हें पॉलिटिकल इसमें एम्बैरसमेंट हो रही है। उस एम्बैरसमेंट को बचाने के लिए जो है वो मुर्तज़ा कज़ाब साहब, माफ़ कीजिएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो रोज़ आकर झूठ बोलते हैं, चर्ब ज़बानी के साथ मतवातर झूठ बोलते हैं बदकिस्मती से, और फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हकीकत सबके सामने है। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हम साथ साथ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स करते रहेंगे रिलीज, ताकि अवाम को पता चले फेडरल गवर्नमेंट कितनी दे रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितना दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी जहन में रखिए कि 1 टका इनके हाथ में नहीं देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। अच्छा ठीक है शहबाज गिल साहब, लेकिन ये कहेगा कि ये जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, ये जो सियासी कशमकश की जो एक सूरत हाल पैदा होती चली आ रही है, तो इससे मामलात हल कैसे होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कराची की बहाली, कराची बेहतर कराची का जो ख्वाब है वो ख्वाब का ख्वाब ही रह जाए? देखिए, हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ वो अपनी हटदर्मी नहीं छोड़ेगी, और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये पैसा उनके हाथ आए और वो इस पैसे को भी खा जाएं। सारे का सारा मसला आज अगर हम उनको पैसे दे दें तो वो बड़े खुश होंगे। सारे का सारा मसला ये कि हम उनको पैसा उनके हाथ में नहीं दे रहे, और उनको तकलीफ है कि पैसा उनको क्यों नहीं मिल रहा और उनको उसमें से अपना कट क्यों नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम का पता है, इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह बेहतर काम होगा। इस पे हम इसको मैनेज करने की कोशिश पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और एतराज़ सामने है, सिंध हुकूमत की तरफ से एक और एतराज़ सामने आया है। एतराज़ किसी हद तक भी लगता है, उनका ये कहना है कि जनाब वफाक ने अंदरून सिंध की जो सैलाबी सूरत हाल है उसको यकसर नज़रअंदाज किया है। आपका वर्जन चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वफाक इस बारे में मुकम्मल अवेयर है। भले वो केपी में सैलाब की सिचुएशन हो, वहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे MNAs थे, खुसूसन मुराद सईद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने ज़िले के अंदर, और सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए उन्होंने सैलाब से पहले ही इकदाम किए। अनफॉर्चुनेटली सिंध में भी, अंदरूनी सिंध में भी सैलाब की तबाहकारियों का इस टाइम एक सिलसिला है। हमारी बिल्कुल उस पर नज़र है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ काश जो बंदों पे पुश्ते बनते उनमें से ये माल खाकर बाहर ना ले जाते, जो दूसरी चीज़ें सैलाब से रिलेटेड है उनकी ये तबाही ना कर देते, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसके फंड्स पे खुर्द ना कर देते, तो आज ये सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही। हर चीज़ फेडरल पे आप नहीं डालेंगे। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा फंड आपके पास होता है जिसको आपने जिम्मेदारी के साथ स्पेंड करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हर चीज़, हर
چیز کے لیے بھاگ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے ریفیوج لیتے ہیں، ایسے بچے کی طرح جو اسکول میں اپنا کام جب نہیں کرتا تو آ کر ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میرا ہوم ورک جو ہے وہ بکری کھا۔ بہت بہت شکریہ جی، شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی فیصل علی سبزواری صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایم کیو ایم تو اتحادی جماعت ہے، وفاق میں اتحادی ہے، لیکن کراچی کے معاملات پہ آپ کا سٹانس بڑا کھل کر سامنے آیا، آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے خدشات ہیں، جو ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، کیا نوعیت ہے ان کی؟ دیکھیں، جو ہمارے خدشات ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات میں بھی ہم نے رکھے تھے کہ جب تک کوئی انسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہوگی، یعنی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہوگا، نظام سے مراد ایک بائے اختیار آئینی بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی، تو یہ جو کام ہیں نالوں کے، کچرے کے، یہ تو سارے لوکل کام ہیں، وہ کون کروا پائے گا، کون انشور کرے گا؟ سندھ گورنمنٹ سے معذرت کے ساتھ انہوں نے تو 12 سالوں میں 80 ارب نہیں لگائی، 800 ارب لگانے کے دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں کیسے یقین کر لوں؟ ہماری خواہش ہے کہ جو 1100 ارب کا پیکج بتایا گیا ہے یہ خرچ ہو، جس وقت پہ بتایا گیا اس وقت پہ خرچ ہو، تاکہ کراچی کے شہریوں کو کوئی ریلیف ملے۔ لیکن جتنا ہم سندھ حکومت کو جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جنہوں نے ایک اورنج لائن کے نام سے اورنگی ٹاؤن میں 4 سال سے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، جو 12 سال میں 10 بسیں نہیں لے کر آئے، بی آر ٹی تو یہ کیا چلاتے، تو وہ اچانک 3 سال میں کایا پلٹ کر دیں گے، یہ مقصد ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ بات کراچی کے کسی بھی شہری سے کسی بھی علاقے میں آپ پوچھ لیں گے، وہ کہے گا کہ یہ والی بات جو ہے نا کوئی جھوٹا وعدہ لگتی ہے۔ لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے سارے خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں اور یہ 1100 ارب روپے جلد از جلد کراچی پہ لگیں، کلوں کو کچھ سکون ملے۔ صحیح۔ فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے رہنما ہمارے فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا فیصل، یہ کہے گا، آپ نے بولا کہ آپ کو خود بھی امید ہے کہ جو خدشات ہیں غلط ثابت ہوں، لیکن یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس جس طرح کے پاس کی جا رہی ہیں، جو سیاسی کشمکش میں اگر دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اس پیکج کی بات کی گئی ہے، پیکج اناؤنس کیا گیا، تو بالکل مینوئن ویسے اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے گا؟ اب جتنا میں نے عرض کیا نا کہ میں پیپلز پارٹی کو جانتا ہوں، سندھ حکومت کو ہم جانتے ہیں، کراچی والے، ہمیں خدشہ یہی تھا کہ یہی ہوگا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ شروع ہو گئے۔ ہماری خواہش ہے کہ اختلافات ختم ہوں، ہماری خواہش ہے کہ یہ منصوبے جلد شروع ہوں، ہماری خواہش ہے کہ یہ منصوبے جلد ختم ہوں، لیکن یہ ایسا ہوتا کوئی بہت آسانی سے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اب سندھ حکومت کے پاس ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس اختیار ہے، وہ ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہونا چاہتے، وہ صرف اختیار اور وسائل انجوائے کرنے چاہتے ہیں کہ پیسے آ جائیں نیشنل فائنانس کمیشن سے، میں صوبائی فائنانس کمیشن بنا کے وہ پیسے نیچے نہ دوں۔ میں نے پیسے کراچی جو کئی ہزار ارب روپے وفاقی اور صوبائی خزانے میں دے رہا ہے، اس کا 5% بھی یہ یہاں پر لگاتے نہیں، تو یعنی سارا کے سارے وسائل لے لیں، سارے کے سارے اختیار لے لیں اور ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ بھائی بڑا اہم نقطہ ہے، این ایف سی سے تو پیسے آ جاتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن آگے اس کو ڈسپرس نہیں کرتا، بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو موقف ہم جانیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق رکن اسمبلی نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ نبیل صاحب یہ کہے گا کہ کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی اور فنڈز کے اجرا پر سندھ اور وفاق آپ کی پارٹی آمنے سامنے آ گئی ہے، یہ معاملات کیسے سلجھیں گے؟ از دیر اینی سولوشن؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے ابھی تک ہمیں فنڈز دیے نہیں ہیں، صرف اعلان کیے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ، اور ایک اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب کی جس پر ہمیں کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس طرح کے اناؤنسمنٹ وہ پہلے بھی بہت کر چکے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں اناؤنسمنٹ کے بعد جو ان کے وزیروں کا بیان آیا کہ ہم پیسے سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ کسی اپنے ذاتی فالودہ والے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، جو شبلی افراز کا بیان آیا، فیصل وارڈا کا آیا، اتنا ذلیل کر کے کسی کو پیسہ دینا میرے خیال میں یہ ان کے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، یہ سندھ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور سندھ کے عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 802 ارب کا جو پروجیکٹ آلریڈی ہم چلا رہے ہیں
वो वफाक ने क्लेम किया है कि वो 1100 अरब में शामिल है, तो हम ये 802 अरब का अपना फंड का जो प्रोजेक्ट है हम वो मुकम्मल करेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है वफाकी हुकूमत से, तो अगर ये फंड जो है खुद खर्च करना चाहते ये करें, हमें इनका फंड नहीं चाहिए। अच्छा, अब नबील, तासुर ये आ रहा है इन सारे बयानात से और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि वफाक सिंध में सिर्फ कराची के लिए फंड्स दे रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वफाक ने जो ऐलानात किए हैं वो PCIC बनाया है, एक कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसमें सिर्फ कराची के हवाले से बनाया और अंदरूनी सिंध में जो बर्बादियाँ हुई हैं, जो तबाहकारियाँ हुई हैं बारिश से, उसके हवाले से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है, कोई डेवलपमेंट का फंड नहीं दिया है। तो कराची में इसलिए दिया क्योंकि कराची से उनके 14 MLAs आए हैं और हम समझते हैं कि ये सिंध के अवाम के साथ सरासर जुल्म है कि अगर वफाक की ऐलान करती है, वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ कागजी ऐलान, तो कागजी ऐलान से बेहतर ये है कि ये ऐलानात अपने पास रखें और अपने वजीरों को चुप कराएं, क्योंकि अगर उनको ये बोलना आता है कि ये सिंध को हम नहीं देंगे, सिंध की हुकूमत खा जाएगी, तो हम फिर बार बार कहेंगे कि ये हमारा हक है, आप हमें नहीं दोगे, कोई इशू नहीं है, हमारे पास इतने टैक्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम भी वफाक को फिर कराची के जो टैक्स से जो पुलें बन रही हैं सियालकोट में और रावलपिंडी में, फिर हम भी पैसा जो है अच्छा अबुल साहब, आखिर में बस आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि MQM पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल साथ में ये मुतालबा भी साथ में आ रहा है कि कराची के शहरियों के मसाइल के हल के लिए कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर आपका कॉमेंट लेना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो MQM की डिमांड है कि कराची को सूबा बनाया जाए, तो कराची को तो सूबा ये बना सकते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि कराची है ही, हम समझते हैं कि सिंध का दिल है, कैपिटल है। अगर इनको इतना शौक है सूबे का, तो समंदर में एक आइलैंड है जिसको हम डॉग आइलैंड कहते हैं, उस पर उनको एक छोटा सा एक शहर बना के दे देते हैं, वो वहीं पर आबाद हो जाए, वहीं पर रहे। बाकी हम कराची को सूबा बनने या कराची को सिंध से अलग होने, हम कराची को सिंध से अलग नहीं होने देंगे। नबील गबोल साहब का कहना था। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया।